بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان انہیں بھول کر وہی عام ہموار سپاٹ اور بے کیف سے شب و روز گزارنے لگتا ہے۔ یہ بھی تو ایک قسم کی تہی دامنی اور مفلسی ہی ہے کہ آپ کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ حقائق کی دنیا میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہے، تو در حقیقت وہ بھی اپنے آپ کو بہلا رہی تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت حقیقت پسند ہے، در حقیقت سب سے زیادہ خواب وہی دیکھتے ہیں۔ وہ نہ تو حقیقت پسند تھی اور نہ ہی عام سی عورت۔ وہ بہت خاص عورت تھی، لیکن بظاہر عامیانہ پن کے جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ اگر وہ حقیقت پسند ہوتی تو اس دن ہی فلم کا کنٹریکٹ منسوخ کر دیتی۔ جس دن پہلا حادثہ پیش آیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی سازش کا نتیجہ تھا، میرے ذہن کے کسی اندھیرے گوشے میں اداسی کی سرد سی لہر میرے محسوسات کو چھونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ اداسی ہر رگے جاں میں زہر بن کر پھیلتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم ہمیں چھوڑ کر تو بھاگ جاؤ گی، لیکن اگر یہ نادیدہ اور نامعلوم دشمن در حقیقت تمہارے ہی پیچھے لگا ہوا ہے تو پھر یہ کہیں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یکدم وہ جیسے سچ مچ فکر مند ہو گئی، سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا دشمن کون ہو سکتا ہے اور کیوں؟ یہ تو بالکل بیکار سوال ہے، میں نے چھیڑنے کے سے انداز میں کہا۔ اس ملک میں بے شمار لوگ تمہارے چاہنے والے اور تمہاری دوستی کے خواہاں ہوں گے۔ ایسی شخصیتوں کے دشمن بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، خود رو پودوں کی طرح۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئی، جیسے چوکڑی بھول گئی ہو، لیکن پھر ہنستے ہوئے گویا خود کو تسلی دینے کی خاطر بولی، نہیں نہیں، میرا بھلا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ خیر، میں نے گہری سانس لے کر صوفے کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اب بہت جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا، تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو اور اطمینان سے کافی پیو۔ وہ کچھ مطمئن نظر آنے لگی۔ کافی کی چند چسکیاں لینے کے بعد میں نے آفاق سے پوچھا، فلم کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر مسکرایا۔ فلم اس کا پسندیدہ موضوع تھا۔ سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑتے ہوئے بولا، ابتدا میں تو میں خوفزدہ ہو گیا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسیب ہمارے پیچھے لگ گیا ہے جو کبھی صحیح طرح شوٹنگ شروع نہیں ہونے دے گا، لیکن ایک بار جب کام شروع ہو گیا تو پھر گویا فلم کو پر لگ گئے۔ اگر رفتار یہی رہی تو مجھے یقین ہے کہ 6 ماہ میں ہم اپنی پہلی فلم مکمل کر لیں گے، جبکہ یہ بڑی کاسٹ کی فلم ہے۔ ہماری یہ دونوں فلمیں تو فارمولا فلمیں ہیں، میں نے کہا، ان سے کمپنی مالی طور پر کچھ مضبوط ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں اس کے بعد تم بڑی ہی کاسٹ کی ایک نہایت خوبصورت سوشل فلم کی تیاری کرو، بہت اچھی کہانی ہو، یادگار پرفارمنس ہو سب اداکاروں کی، اور پکچرائزیشن میں کوئی نیا پن ہو۔ اس فلم کو بڑے پیار سے، بڑے دھیمے پن سے، بے شک دگنے وقت میں مکمل کرنا، لاگت کی پرواہ مت کرنا، اور مجھے اس بات کی بھی زیادہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ فلم منافع دیتی ہے یا نہیں، لیکن بس یادگار فلم ہو، کوئی اس کی برائی نہ کر سکے، اسے ایک بری عام یا فارمولا فلم نہ کہہ سکے، لیکن وہ خالصتاً کوئی آرٹ فلم بھی نہ ہو جسے بس چند سو عام لوگ اور چند ہزار خواص ہی بیٹھ کر دیکھیں اور واہ واہ کرتے رہیں۔ وہ فلم بہت معیاری ہونے کے باوجود نہایت عام آدمی کے لیے بھی ہو، ولایت پلٹ لوگوں کے ساتھ ایک تانگے والا ریڑھی والا بھی اسے دلچسپی سے دیکھ سکے۔ میرا خیال ہے ایسی فلم بنانا کافی مشکل کام ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں، آفاق بلا تامل بولا، اگر ڈائریکٹر میں ذرا سی بھی اہلیت ہو، لاگت کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو، منافع کا بھی اسے کوئی لالچ نہ ہو، اور فلم کی تکمیل کے لیے کوئی جلد بازی بھی نہ ہو، تو پھر ایسی فلم بنانا قطعی مشکل نہیں۔ ہماری ٹریڈ میں ایسی فلمیں بنانے کے اہل لوگ بھی کئی موجود ہیں اور کئی خواہش مند بھی ہیں، لیکن جن مجبوریوں سے آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، آپ متحمل ہو سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے ایک نہیں کئی ایسی فلمیں بنا سکتا ہوں کہ آپ سینما ہال میں بیٹھ کر دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، لیکن اس میں شرط یہی ہوگی کہ اس فلم کو آپ مکمل ہونے کے بعد ہی سینما ہال میں دیکھیں، اس کی تیاری کے دوران اس کا ذرا سا بھی حصہ نہ دیکھیں، اور نہ ہی شوٹنگ رش پرنٹ یا سٹلز وغیرہ دیکھیں۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، بلکہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ اس طرح میرا وقت بچے گا، لیکن اگر فلم میری توقعات کے مطابق نہ ہوئی تو میں تم پر جرمانہ کروں گا۔ میں نے کہا، میں بخوشی ادا کروں گا۔ آفاق مسکرایا، لیکن مجھے
مجھے امید ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، اس لیے میں آپ کی خواہشات کے عین مطابق فلم بناؤں گا۔ لو بھائی، یہاں تو مستقبل کی منصوبہ بندیاں شروع ہو گئیں، ہم تو چلیں۔ ستارہ ایک قیامت خیز انگڑائی لے کر اٹھتے ہوئے بولی۔ آفاق بھی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، اپنا بریف کیس کھول کر وہ ایک بڑا سا خوبصورت لفافہ نکالتے ہوئے بولا، یہ دعوت نامہ شاید کل پرسوں تک آپ کو ڈاک کے ذریعے بھی مل جائے، لیکن ایک میں نے بھی آپ کے لیے لے لیا تھا کہ احتیاطاً آپ کو خود ہی دے دوں گا۔ کس قسم کا دعوت نامہ ہے؟ میں نے لفافہ کھولے بغیر پوچھا۔ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کا سالانہ ڈنر ہے انٹرکان میں، آفاق بولا۔ فلم انڈسٹری کے تقریباً سبھی سرکردہ لوگ موجود ہوں گے۔ تاریخ 5 دن بعد کی ہے، آپ کوشش کریں تو وقت نکال سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں چند ایک خاص لوگوں سے تو آپ کا تعارف ہی ہو جائے۔ تم کہہ رہے ہو تو میں آ جاؤں گا، میں نے کہا، لیکن یہ کارڈ تم میری سیکرٹری کو دیتے جاؤ تاکہ وہ اپنی اپائنٹمنٹ بک میں نوٹ کر لے، کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے، وہ مجھے صحیح وقت پر بتا دے گی۔ آفاق نے کارڈ اٹھا لیا۔ ستارہ نے ایک مخمور مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہا اور وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دفتری فائلیں ایک طرف کھسکائیں اور دیر تک بے حس و حرکت اور خاموش بیٹھا رہا۔ میں اپنی سوچوں کو صرف ایک مسئلے پر مرتکز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے ڈائریکٹ لائن والے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ سردار علی شاہ۔ رابطہ قائم ہونے پر میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں کچھ واقعات مختصراً سنا رہا ہوں، غور سے سننا۔ میں نے اسے گزشتہ شوٹنگز میں ستارہ کے ساتھ پیش آنے والے تینوں واقعات سنائے، جس میں ستارہ ہلاکت و تباہی سے بال بال بچی تھی۔ یہ باتیں تم نے ذہن نشین کر لی ہے نا؟ میں نے واقعات سنانے کے بعد پوچھا۔ یس سر، آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک ایک لفظ کسی کمپیوٹر کی میموری والے خانے میں بھر دیا ہے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اسٹوڈیو میں میرے دفتر کے تقریباً مقابل پہلی منزل پر ملک کے نام سے مشہور کسی شخص کا دفتر ہے۔ پورا نام مجھے معلوم نہیں، دفتر ملک فلمز کے نام سے ہے۔ اس شخص کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی، لیکن مجھے شبہ ہے، بلکہ کافی حد تک یقین ہے کہ ان تمام واقعات کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ ہے۔ میں نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں صرف تصدیق کرنی ہے کہ کیا واقعی یہی شخص ان تمام سازشوں کا ذمہ دار ہے؟ کہیں میں غلط تو نہیں سمجھ رہا اور کسی دوسرے نامعلوم شخص کی حرکتیں اس کے کھاتے میں تو نہیں ڈال رہا؟ فی الحال صرف اسی مقصد کے لیے یہ تحقیق ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ کام ہو جائے گا، سردار شاہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ کسی کو احساس نہ ہونے پائے کہ کسی قسم کی چھان بین ہو رہی ہے، میں نے ہدایت کی۔ سر، اس سلسلے میں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سردار شاہ نے گویا مجھے تسلی دی۔ میں ذہین ترین آدمیوں کو اس کام پر لگاؤں گا۔ مجھے جلد از جلد رپورٹ چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کوشش کر گزرے، میں نے کہا۔ تاخیر نہیں ہوگی سر، سردار شاہ وثوق سے بولا۔ جب انسان کے پاس خرچ کرنے کے لیے روپیہ استعمال کرنے کے لیے اعلیٰ ذہن کے کارکن اور بوقت ضرورت سختی کرنے کے لیے طاقت بھی موجود ہو تو پھر کون سا کام رک سکتا ہے؟ کون سی معلومات ہیں جو ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے بھی ہمیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت پڑی ہے ہم نے وہ حاصل کر ہی لی ہیں۔ سر، اس کے لہجے میں داد کی طلب تھی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اسی لیے تو میں اس قسم کے معاملات میں تم پر زیادہ انحصار کرتا ہوں اور ایسی مہمات کا انچارج تمہیں ہی بناتا ہوں۔ میں نے گویا اسے ہلکی سی شاباش دی۔ اس معاملے میں زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ شاید یہ شخص کچھ زیادہ خطرناک ہو۔ جس انداز سے اس نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چلاک بھی ہے اور کافی حد تک بے خوف بھی۔ ہمارا کوئی آدمی اس کی نظر میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا سر، سردار شاہ سعادت مندی سے بولا۔ کتنے دن میں مجھے رپورٹ ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے 4 دن میں کام مکمل ہو جائے گا سر، سردار شاہ نے ایک لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا۔ اگر مزید مہلت کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر فائلیں اپنے سامنے کھسکا لیں۔ اس سے اگلے روز مجھے کراچی جانا پڑا۔ ایک دن بعد واپس آیا تو باہر کی 2 خریدار پارٹیوں سے طویل ملاقاتیں رہیں۔ چوتھے دن شام کو جب کہ میں دفتر سے اٹھ کر قالین کے ایکسپورٹروں
پروموٹروں کی ایک میٹنگ میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سردار شاہ تھا۔ مکمل رپورٹ حاضر ہے سر، وہ ہموار لہجے میں بولا۔ اس فلم ساز کا نام اسلم ملک ہے۔ ستارہ کو ہلاک کرنے کی 2 مرتبہ اور اسے قتل کے الزام میں پھنسانے کی 1 مرتبہ جو کوشش کی گئی تھی، اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا۔ دینوں کے گھوڑے کو خطرناک دوا کا انجیکشن لگانے کے لیے سلیم نامی ایک بدماش کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اس کام کا اسے 1000 روپیہ ادا کیا گیا تھا۔ جس وقت دینوں کا گھوڑا اس کے گھر کے قریب واقع سبزہ زار میں چر رہا تھا، اس وقت گھوڑے کو انجیکشن لگایا گیا تھا۔ ایک اور بدماش سڑک کے قریب کھڑا تھا کہ اگر کوئی آتا دکھائی دے تو وہ سلیم کو خبردار کر دے۔ انجیکشن سنت نگر کے ایک شخص عبد الخالق سے حاصل کیا گیا تھا، جو حیوانات کا ڈاکٹر ہے اور اپنی گلی میں ڈنگر ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک ضرورت مند سا آدمی ہے، اس کی آمدنی بے حد قلیل ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا۔ اس کے انداز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ لکھی ہوئی رپورٹ پڑھ رہا ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ زبانی ہی اس طرح بول رہا تھا۔ اس قسم کی چیزیں ہم کبھی تحریری شکل میں لانے کی زحمت ہی نہیں کرتے تھے۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا، اور وہ جو شوٹنگ کے دوران باری لائٹس اور آہنی پٹی گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے پیچھے بھی اسلم ملک کا ہاتھ تھا۔ اس کے لیے ایک لائٹ مین کو استعمال کیا گیا تھا، لیکن وہ لائٹ مین ان میں سے نہیں تھا جو آپ کی شوٹنگ کے وقت کام کر رہے تھے۔ اس لائٹ مین کو خاصا معاوضہ دیا گیا، 10,000 روپے، کیونکہ اس میں رسک زیادہ تھا۔ نقلی خنجر کی جگہ اصلی خنجر رکھنے کے معاملے میں ایک بڑئی کو استعمال کیا گیا جو سیٹ پر لکڑی کی چیزیں تیار کرنے آیا تھا۔ وہ خنجر اپنے اوزاروں کے تھیلے میں رکھ کر لایا تھا۔ اس کا اسٹوڈیو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سیٹ ڈیزائنر نے اچانک ہی ضرورت پڑ جانے پر اس کی خدمات حاصل کی تھیں، اور ملک کے کسی آدمی نے پیسوں ہی کا لالچ دے کر اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ بہت خوب، میں نے آہستگی سے کہا، رپورٹ بہت تسلی بخش ہے اور یہ معلومات بہت کم وقت میں حاصل کی گئی ہیں۔ میں اپنے آدمیوں کی کارکردگی سے خوش ہوا ہوں۔ شکریہ سر، سردار شاہ مسرور لہجے میں بولا۔ زیادہ دقت تو پیش نہیں آئی اس کام میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ آپ ہی نے تو ہمیں ٹریننگ دی ہے سر کہ مقصد کے حصول میں اگر دشواری پیش آئے بھی تو اسے دشواری نہیں سمجھنا چاہیے، در حقیقت وہ صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ سردار شاہ بولا، اس کام میں تو ویسے بھی کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی، بس روپیہ خرچ ہوا اور ایک جگہ ہمارے آدمی کو خفیہ پولیس کے عہدیدار کا روپ دھارنا پڑا، لیکن وہ بھی میک اپ میں تھا سر۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، اس سلسلے میں آگے کیا کرنا ہے سر؟ میں 2-1 دن میں بتاؤں گا، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسرے دن آفاق نے دوپہر کے قریب فون کر کے مجھے یاد دلایا، سر آج آپ کو پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے سالانہ ڈنر میں آنا ہے۔ مجھے کیتھرین نے یاد دلایا ہے اور میرا آنے کا ارادہ برقرار ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے سوچا احتیاطاً میں بھی یاد دلا دوں۔ وہ بولا، میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ شام کو میں مقررہ وقت سے خاصی تاخیر کے ساتھ انٹرکان پہنچا تو حال میں خاصی رونق نظر آئی۔ میں سمجھا تھا کہ وہ کوئی خشک سی تقریب ہوگی، مگر شرکاء میں صرف پروڈیوسرز ہی نہیں تھے، کئی معروف ہیروینیں اور کچھ نامعلوم لیکن ہیروینیں ہی کی طرح چہکتی دمکتی خواتین بھی موجود تھیں۔ بعض موٹے بے ہنگم اور بدوضع سیٹھوں کے ساتھ ساتھ حسن تناسب اور دلکشی نزاکت کا خوبصورت توازن نظر آ رہا تھا۔ آفاق نے کئی پروڈیوسروں، ہیروئنوں اور دیگر لوگوں سے میرا تعارف کرایا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ سب خاصے اشتیاق کے ساتھ مجھ سے ملنے کے منتظر تھے۔ ستارہ بھی موجود تھی۔ لوگوں سے ملنے ملانے اور رسمی باتوں کے تبادلے کے بعد میں اور ستارہ ایک طرف جا بیٹھے۔ تقریریں وغیرہ شروع ہو چکی تھیں۔ پہلے مہمان خصوصی کو، جو وزارت ثقافت کے ایک اعلیٰ افسر تھے، سپاس نامہ پیش کیا گیا، جس میں برسوں پرانے مطالبات دہرائے گئے تھے کہ فلمی صنعت کے لیے یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ مہمان خصوصی اس کے جواب میں بڑی حوصلہ افزا تقریر کریں گے، تھوڑی سی تنقید کریں گے، کچھ حوصلہ بڑھائیں گے، کچھ وعدے کریں گے جنہیں وہ کل دفتر جاتے ہی بھول جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایسوسی ایشن کے اگلے سالانہ ڈنر کا دن آ جائے گا جس میں کوئی اور مہمان خصوصی آئے گا، جس میں ایک بار پھر اسی قسم کی کئی تقریریں اور جوابی تقریریں ہوں گی اور پرنالہ وہیں بہتا رہے گا۔ سپاس نامے کے بعد
ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے تقریریں شروع کر دیں، ہم یوں کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ میں نیم بیزاری سے کبھی تقریریں سننے لگتا تھا اور کبھی ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر اپنے بعض معاملات کے بارے میں غور کرنے لگتا تھا۔ اکا دکا مہمان اب بھی آ رہے تھے اور جہاں جگہ مل رہی تھی بیٹھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران گہرے رنگ کے ڈھیلے ڈالے سے سوٹ میں ایک خاصا دراز قد اور باری بھرکم آدمی حال میں داخل ہوا۔ ستارہ نے مجھے کوہنی مار کر اس کی طرف متوجہ کیا، لیکن اس وقت تک وہ اگلی قطار میں نظر آنے والی ایک خالی کرسی کا رخ کر چکا تھا، اس لیے میں اس کی صورت نہ دیکھ سکا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ستارہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے سرگوشی میں بولی، میں نے زندگی کی کہانیاں تمہیں سناتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ جب میری پہلی فلم ریلیز اور کامیاب ہوئی تو ایک خاصے بڑے فلم ساز نے مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر میں اس سے اس کی مرضی کے مطابق رسم و راہ رکھوں تو وہ مجھے بہت اچھی کوٹھی اور کار خرید کر دے گا اور ایک معقول رقم ماہانہ بھی دیا کرے گا۔ ہاں مجھے یاد پڑتا ہے تم نے ایسی کوئی بات کی تھی، میں نے سرگوشی میں کہا، غالباً اسے بڑے سخت انداز میں نفی میں جواب دیا تھا۔ ہاں لیکن کم از کم بظاہر تو اس نے برا نہیں منایا تھا، کیونکہ ہماری دنیا میں اس قسم کے اقرار اور انکار چلتے ہی رہتے ہیں۔ ستارہ سرگوشی میں بولی، یہ جو ابھی سیاہ سوٹ میں ایک شخص اندر آیا تھا یہی تھا وہ فلم ساز۔ اوہ، میں نے آہستگی سے کہا اور غیر محسوس طور پر اس شخص کی صورت دیکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا رخ مستقلاً اسٹیج کی طرف تھا اور ہم اس سے کئی قطاریں پیچھے تھے۔ آج کل کیسے مراسم ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رسمی سے جیسے ہر ایک سے ہوتے ہیں، ستارہ نے جواب دیا، کبھی سامنا ہو جاتا ہے تو ہنس کر ملتا ہے، حالانکہ میں اس کی 2 فلموں سے انکار بھی کر چکی ہوں۔ اس نے بہت زور دیا تھا، کہتا تھا یہ دونوں فلمیں لکھوائی ہی آپ کے لیے ہیں، فلموں سے کیوں انکار کیا تھا؟ اس وقت تو تمہیں فلموں کی ضرورت رہی ہوگی۔ میں نے کہا، پہلے تو یہ شخص مجھے صرف ناپسند تھا کیونکہ اس کے مزاج میں بڑی فرعونیت تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر چیز کو خرید لینے یا تسخیر کر لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ستارہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، لیکن پھر مجھے اس سے کچھ خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا، حالانکہ میں زندگی کے کسی معاملے میں آسانی سے ڈرنے والی عورت نہیں ہوں۔ یہ شخص مجھے ان لوگوں سے محسوس ہوتا ہے جن سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ناتا رکھنے کو دل نہیں مانتا۔ دلچسپ شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ ڈنر کے دوران اس سے میرا تعارف کرانا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا کر کے تقریریں اور جوابی تقریریں ختم ہو گئیں اور ڈنر کے لیے مہمان دوسرے ہال کی طرف چل دیے۔ ڈنر کے دوران عورتوں اور مردوں کی ٹولیاں پلیٹیں سنبھالے ادھر ادھر بکھر گئیں، خوش گپیاں ہو رہی تھیں، کبھی کبھی کسی طرف سے کوئی مترنم کہکہا سنائی دے جاتا۔ آفاق اپنی برادری میں خاصا مقبول آدمی معلوم ہوتا تھا، جدھر جاتا لوگ اسے گھیر لیتے۔ میں اور ستارہ اپنی کعبیں سنبھالے ایک طرف کھڑے تھے، بہت سے لوگ بار بار کن اکھیوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ستارہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بولی، مڑ کر مت دیکھنا، وہ شخصیت ہماری طرف ہی آ رہی ہے جس سے تعارف کرانے کی تم نے فرمائش کی تھی۔ اوہ، میں نے صرف اتنا کہا اور بظاہر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ رہا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ کوئی ہمارے دائیں طرف آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اور ستارہ نے بیک وقت چونکنے کی اداکاری کی اور گردن گھما کر دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں ایک لہیم شہیم سرخ و سفید ادھیڑ عمر شخص ایک ہاتھ پر پلیٹ اٹھائے ہمارے قریب کھڑا تھا۔ ارے ملک صاحب، آپ کیا حال چال ہیں؟ کیسے مزاج ہیں؟ ستارہ نے مصنوعی جوش و خروش سے کہا۔ اپنے حال چال تو ٹھیک ہی ہوتے ہیں ستارہ بیگم، اس شخص نے بھاری اور گونجدار سی آواز میں بولا، آپ اپنی سنائیں۔ میں حال کی مدم روشنی میں ایک ٹک اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا، میرا ذہن سنسنا رہا تھا اور میں دم خود تھا کھڑا سوچ رہا تھا کہ میری آنکھیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی ہیں۔ میں اپنے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے ستارہ نے گویا تصدیق کر دی کہ میں جو کچھ سمجھ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ ستارہ کہہ رہی تھی، ان سے ملو ایفی، یہ ملک اسلم صاحب ہیں، بہت بڑے فلم ساز، بنیادی طور پر زمیندار ہیں، مگر کافی عرصے سے فلم انڈسٹری کو بھی بڑا وقت دے رہے ہیں، بہت سی کامیاب فلمیں بنائی ہیں انہوں نے۔ ستارہ نے 2-3 فلموں کے نام بھی لیے لیکن وہ میں نے نہیں سنے۔ پھر ستارہ نے اسے میرا تعارف کرایا اور ملک صاحب، یہ ہیں محمد افضل چودھری، بہت بڑے بزنس مین ہیں، کچھ عرصے سے تھوڑا بہت ان کا بھی فلم انڈسٹری سے تعلق استوار ہو گیا ہے۔ ارے صاحب، یہ
یہ چاہے ہمیں نہ جانتے ہوں لیکن ہم تو غائبانہ طور پر انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بڑے چرچے ہیں ان کے فلم انڈسٹری میں، ہر ہیروئن دل ہی دل میں ان سے ملنے کی آرزو لیے پھر رہی ہے، بڑی دھوم دھام سے آئے ہیں یہ انڈسٹری میں۔ وہ اپنے لہجے کو خوشگوار رکھنے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا لیکن میں اس کے لہجے میں چھپے ہوئے حسد اور طنز کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھ کر مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے گویا اپنی طاقت کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ بھی اس کے تن و توش کی مناسبت سے خاصا لمبا چوڑا اور آہنی سا تھا۔ میں نے بھی نہایت آہستگی سے اسے احساس دلایا کہ وہ کسی کمزور آدمی سے مسافہ نہیں کر رہا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ قد میں مجھ سے ذرا نکلتا ہوا ہی تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اس خوبصورت اطلاع کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب کے ہر ہیروئن مجھ سے ملنے کا ارمان دل میں لیے پھر رہی ہے۔ اگر یہ اطلاع مجھے کچھ پہلے مل جاتی تو میں خود جا کر ان معزز خواتین سے مل لیتا۔ اس نے ایک گونجدار سا قہقہہ لگا کر میری بات کاٹ دی اور بدستور زہریلے سے لہجے میں بولا، لیکن اب تو آپ کو واقعی اس کی ضرورت نہیں رہی۔ انڈسٹری کی حسین ترین عورت آپ پر مہربان ہے۔ اس نے آنکھوں سے ستارہ کی طرف اشارہ کیا۔ جن پر ان کی نظر عنایت ہو ان کی نظر کسی اور طرف اٹھ ہی نہیں سکتی۔ میں نے اس کے نظریے کی تردید کی تکلفاً بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بے شک، لیکن آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ ستارہ سے میرا تعارف فلم انڈسٹری میں نہیں ہوا۔ اتفاق سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور جہاں تک میرے فلم انڈسٹری میں آنے کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں فلم انڈسٹری میں آیا ہی نہیں ہوں۔ میرے پاس اب بذات خود تو کسی نئے بزنس پر عملی توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ فلم انڈسٹری میں تو میں نے صرف اپنا ایک نمائندہ چھوڑا ہے، لیکن بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بہانے آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہونے لگی ہے۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسا۔ اسی دوران اسے غالباً کوئی شناسا عورت نظر آ گئی جو دور کھڑی منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ہم سے معذرت کر کے اس کی طرف بڑھ گیا اور ستارہ نے گویا سکون کی سانس لی۔ میں کئی لمحے تک ملک اسلم ہی کی طرف دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ عورت سمیت مہمانوں کے ہجوم میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ملک صاحب نے تم پر جادو کر دیا کیا؟ ایک ٹک اسی کی طرف دیکھے جا رہے ہو جدھر وہ گئے ہیں؟ بالآخر ستارہ بولی۔ میں جب بولا تو اپنی آواز مجھے خشک جھاڑیوں میں سانپ کی سرسراہٹ سے مشابہ محسوس ہوئی۔ ستارہ، تمہیں معلوم ہے یہ ملک اسلم ہی وہ شخص ہے جس نے اس گھوڑے کو انجیکشن لگوایا تھا جس پر سوار ہو کر تم موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ اسی نے اس بات کا اہتمام کرایا تھا کہ شوٹنگ کے دوران تم پر باری لائٹس اور پٹی گر پڑے اور اس نے مصنوعی خنجر کی جگہ اصلی خنجر رکھ کر تمہیں قتل کے الزام میں پھنسوانے کا بندوبست کیا تھا۔ ان سب سازشوں کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ نہیں، ستارہ کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن یہ تو مجھ سے ہمیشہ بڑی خوش خلقی سے ملتا رہا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ سب لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتا ہے؟ میں نے احتجاجیہ سے لہجے میں کہا، لیکن پھر بھی میرا مطلب ہے بھلا اسے اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بدستور حیرت زدہ تھی اور مجھے اس کی حیرت پر حیرت ہو رہی تھی۔ تم نے اس کی پیشکش ٹھکرائی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تم نے اسے ہی ٹھکرایا تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا جانی دشمن بننے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں تھی؟ میں نے پلیٹ قریبی میز پر رکھ کر ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ ہماری دنیا میں اس قسم کے انکار اور اقرار تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ایک عورت سودے بازی پر تیار نہیں ہوتی تو دولت مند لوگ تو انہیں اور صحیح گنگناتے ہوئے دوسری کی طرف چل دیتے ہیں، اور یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ دولت مندوں کو ایک سے ایک بڑھ کر حسین عورت مل بھی جاتی ہے۔ ستارہ دھیمے لہجے میں بولی، میرا یہ تسلیم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ اتنی سی بات کے لیے کوئی اتنی لمبی سازشوں اور چکروں میں پڑ سکتا ہے۔ اس میں رسک بھی تو اچھا خاصا تھا۔ اب میں ایک خاصی نامور ہیروئن ہوں، اگر میں حادثاتی طور پر مر جاتی تو تفتیش اچھی خاصی
خاصی باریک بینی سے ہوتی اور عین ممکن تھا کہ پولیس کوئی سراغ پا کر بالآخر اس تک پہنچ جاتی۔ میں نے قدرے ترحم امیز سے انداز میں ستارہ کی طرف دیکھا اور ملائمت سے کہا، تم بہت چالاک اور ہوشیار ہو، لیکن کبھی کبھی بچوں کی طرح معصوم لگتی ہو۔ تم شاید ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے کچھ سوچ کر کوئی بندوبست کر کے ہی ہر قدم اٹھایا ہوگا۔ دوسرے، تم بے شک ہر قبیل کے مردوں کی نفسیات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ تم ملک اسلم کو بھی سمجھنے کا دعویٰ کر سکو۔ شاید وہ اپنی بات کے جواب میں انکار سننے کا عادی ہی نہ ہو، شاید انکار سننا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ وہ ایک بڑا ذمہ دار ہے اور ایسے لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، اگر ان کی فطرت میں بلائی اور نیک طبعی کا پلڑا باری ہو جائے تو یہ اپنے حلقہ اثر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فرشتہ رحمت اور ان کی ذات دوسروں کے لیے پناہ گاہ بن جاتی ہے، لیکن اگر ان کی فطرت میں منفی خاصیتوں کا پلڑا باری ہو جائے تو پھر یہ قہر و تشدد اور سازشیت کے ایسے پیکر میں ڈال جاتے ہیں کہ ان کے کرتوت دیکھ کر انسان یقین نہیں کر پاتا کہ یہ اسی دنیا کے لوگ ہیں۔ تم جن باتوں پر حیران ہو رہی ہو وہ تو بالکل معمولی سی باتیں ہیں، اس کے نوشتہ اعمال میں تو جانے کیا کچھ درج ہوگا۔ ستارہ کے ہونٹ نیم وا تھے، وہ بس حیرت سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی، شاید میرے چہرے سے کچھ عیاں ہو رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کروں، جو کہ میری عادت بھی تھی۔ شاید غیر ارادی طور پر میری آنکھوں میں نفرت کے اس الاؤ کی جھلک نظر آ گئی تھی جسے میں نے سینے کی مضبوط چار دیواری میں مقید کیا ہوا تھا۔ شاید یہی جھلک دیکھ کر ستارہ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں مسکرایا تو اس کے چہرے پر قدرے طمانینت نظر آنے لگی۔ میں نے ملائمت سے کہا، ملک اسلم کو خار تم پر ہی نہیں مجھ پر بھی ہے۔ اسے اسٹوڈیو میں ہمارا جو دفتر ہے وہ اسے اپنے لیے یا شاید اپنے کسی چہیتے کے لیے لینے کا خواہش مند تھا، اس لیے وہ گویا ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اب تک اس زہریلے سانپ سے بچتے رہے ہیں، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کب تک بچ سکیں گے۔ تم میرے ساتھ ہو اور جب تک میرے دوست ہو تب تک مجھے کوئی فکر نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ کافی وغیرہ کا انتظام ایک الگ میز پر تھا، لیکن میں نے ایک ویٹر سے کہا تو وہ ہمارے لیے کافی بنا کر وہیں لے آیا جہاں ہم کھڑے تھے۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے ستارہ نے ایک بار پھر ملک اسلم کی کوئی بات شروع کی، لیکن میں نے ملائمت سے کہا، چلو اب دفع کرو ملک اسلم کو، یہ اتنی خوبصورت شام ہے، ابھی ہم نے بہت اچھا کھانا کھایا ہے، اب تو ہماری آنکھوں میں ستارے اور ہمارے رگوں پہ میں خمار ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر اتنی بدصورت باتیں کرنا بڑی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ وہ ہنس دی، وہی مترنم سی ہنسی جس کے لیے جل ترنگ کی تشبیہ بھی کچھ ناموزوں سی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے چہرے سے تناؤ دور ہو گیا تھا اور ایک بار پھر وہی ملاحت، وہی دلکشی اور وہی ٹھہراؤ آ گیا تھا جس کا میں کبھی کبھی اسیر ہونے لگتا تھا۔ میں جب اس کے گھر سے واپس آتا تھا تو بمشکل اپنے آپ کو اس کے سحر سے آزاد کر پاتا تھا۔ ابھی وہ کسی خوبصورت بات کی تمید باندھنے لگی تھی کہ آفاق کئی آدمیوں کو ساتھ لیے میری طرف آ گیا۔ ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے وہ بولا، یہ سب ہماری انڈسٹری کے اہم ستون ہیں اور انہیں آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ پھر وہ فردن ان سب کا نام اور کام بتانے لگا۔ میں حتی الامکان خوش خلقی سے ان سب سے ملا اور دیر تک ادھر ادھر کی کچھ رسمی اور کچھ غیر رسمی سی باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو میں اور ستارہ بھی نیچے آئے اور ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ ستارہ کا ڈرائیور اسے لینے کے لیے موجود تھا۔ ہوٹل کے برآمدہ نما حصے میں رک کر ستارہ نے نیم وا آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ستارے تھے۔ اگر تم چاہو تو میری طرف چلو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں آج فارغ ہوں، لیکن آج میں بہت مصروف ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہاری یہ حسین دعوت مجھ پر ادار رہی، ایک احسان کی طرح۔ اس نے قدرے مایوسی سے گردن کو خفیف سا جھٹکا دیا اور ڈرائیور کی طرف چل دی جو کچھ فاصلے پر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ میں پارکنگ لاٹ کی طرف چل دیا۔ آفاق کو ہم اوپر ہی خدا حافظ کہہ آئے تھے، وہ ابھی تک وہیں لوگوں سے باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالی اور نہایت سست رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ستارہ سے غلط کہا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں۔ در حقیقت مجھے کوئی مصروفیت نہیں تھی، لیکن میرے رگوں پہ میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہی نہیں چاہتا تھا کہ اس عالم میں کوئی میرے قریب آئے۔ مجھے تنہائی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں رات گئے گھر پہنچا تو تنہائی کی بے کراں جھیل میری منتظر تھی۔ میں اسی تنہائی کی طلب میں گھر آیا تھا۔ اس طویل و
عریض کوٹھی میں صرف 4-5 نوکر رہتے تھے جن کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ویسے بھی سب غالباً سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے، صرف چوکیدار گیٹ کے عقب میں اپنے چھوٹے سے کیبن میں موجود تھا۔ اس نے گیٹ کھولا اور میں گاڑی پورچ میں چھوڑ کر اوپر کی منزل پر واقع اپنے خاص کمرے میں جا پہنچا۔